اور مشقتیں جو ہے نا کتنی برداشت کی ہیں۔ قربان جائیے، پیارے آقا علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو کیا راستے میں دیکھتے کہ ایک بلکتا ہوا بچہ رو رہا ہے، تو پوچھا کہ اے بچے اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تو اس بچے نے رو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ جو ہے نا وہ غزوہ ایک جنگ میں جو ہے نا شہید ہو گئے، ابھی میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ میں جو ہے نا عید کر سکوں۔ آج ہر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش ہے، عید کر رہا ہے، سب کوئی اپنے جو ہے نا گھر والوں کے ساتھ خوش ہے، اب کوئی میرا ہے ہی نہیں جس کے ساتھ میں جو ہے نا عید کر سکوں۔ تو قربان جی میرے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا وہیں پر عید نماز چھوڑ دی، اور پہلے کیا کیا، اس بچے کو انگلی سے تھام کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ اے عائشہ، اس کو بھی ایسے ہی کپڑے پہناؤ جیسے حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنائے۔ اور جو ہے نا وہاں پر لوگ کیا نماز کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام آئیں، نماز پڑھائیں تو ہم جو ہے نا عید کی نماز پڑھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا کیا، اس یتیم بچے کو ہاتھ میں تھام کر کیا لے گئے گھر، وہاں پر نہایا، ان کو جو ہے نا تیار کر کے، اور جو ہے نا کہتے ہیں کہ اے بچے بتا کہ تجھے یہ پسند ہے کہ جو ہے نا میں محمد تیرا باپ لگوں، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ تیری ماں لگے، اور حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا تیری بہن لگے، باجی لگے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ اعجاز مل جائے، یہ دولت مل جائے تو مجھے اور دنیا میں چاہیے ہی کیا؟ تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے، جب راستے سے پھر لوگ انتظار کریں حضور علیہ السلام اس کو جو ہے نا انگلی میں تھام کر لے کر جائیں، تو وہ اپنے حال زار سے کہہ رہا ہے کہ تھا تو میں یتیم، تھا تو میں جو ہے نا غریب، لیکن آج جو ہے نا وہ یتیمی کا مزہ آ گیا۔ اس نے کیا کیا، پہلے سب سے پہلے کیا صبر کا دامن تھاما اور اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی کیا، تو رب تعالیٰ نے اس کا انعام یہ دیا اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں وہ ان کے باپ بن گئے۔ یہ صبر کی جو ہے نا ان کو وہ توفیق ملی۔ ہم بڑا سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، یہ وہ سب کچھ، اس سے نتیجہ نکلتا ہے نا وہ صبر کا نکلتا ہے۔ اور ہم جو دیکھیں کہ ہم نے اپنے اوپر صبر کتنا کیا ہے، اپنے اوپر صبر کر کے لوگوں کو جو ہے نا قدرت کے باوجود بھی معاف کتنا کیا ہے۔ آج ہماری یہ عادت ہوتی ہے اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں نا اس پہ چوں چڑا کرنے لگتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ یہ موسم ایسا ہے کہ گائیں وغیرہ کا، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ولی تھے، ایسے پارساز نیک ولی تھے، تو اس نے کیا کیا، ایک ان کا مرید تھا جو ہے نا کوئی بات کرتے یہ تو وہ کہ چھوڑو یار اس میں یہ عیب ہے وہ عیب ہے، ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی عیب نکالتا۔ حالانکہ وہ پیر صاحب تھے، ان کو اصلاح کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے سامنے کہ جو ہے نا تم یہ اچھا نہیں کر رہے، ہر کوئی اپنے عیب ڈھونڈے، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا، اس کو جو ہے نا کہا کہ اس کو بکروں کے بارے میں بڑی معلومات تھی، جیسے آج کل ہے نا، تو اس کو لے کر گئے کہ چلو بکرا لینے خریدنا ہے، تو اس نے کہا چلو صحیح ہے، کیونکہ پیر صاحب نے حکم کیا ہے۔ وہ گئے تو بکرے کے جو ہے نا وہ کھر بھی چیک کرائے، کان بھی چیک کرائے، پسلی پر ہاتھ بھی مار کے صحیح نہیں ہے، اس کو بولے یہ صحیح نہیں ہے، دوسرا دیکھا یہ بھی صحیح نہیں ہے، تیسرا دیکھا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس اللہ والے نے کیا کہا کہ جو ہے نا اے مرید صاحب، آپ جو ہے نا اتنی اس میں برائیاں نکال رہے ہیں، اتنی برائیاں نکال رہے ہیں، یہ بکرا بھی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، یار بکرے بھی کچھ کہتے ہیں؟ بولے ہاں بکرے بھی کہتے ہیں۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ بولے دراصل بکرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس انسان کو دیکھو، ہمارے تو کھر بھی چیک کیا، ہمارے تو کان بھی چیک کیا، ہر چیز چیک کی، اس کو بولو اپنے اوپر بھی جھانکے کہ تمہاری زبان میں کتنی جو ہے نا تاثیر ہے، کتنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، ان ہاتھوں کے ذریعے سے کتنی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا یا نہیں کیا، صرف دوسروں کی عیب نکالنے میں لگے رہتے ہو۔ تو یہ بھی کیا، انہوں نے ایک صبر کا دامن تھام کر اس کو سمجھا سکتے تو وہیں پر سمجھا سکتے تھے، لیکن کیا اس اللہ والے کی یہ ترتیب دیکھیں کہ اس نے کیا کہا کہ اگر میں نے ایسے ہی ان کو سمجھا دیا نا تو اس کے دل میں ایک چوٹ لگے گی، اور آئندہ، اور انسان کی ایک کیفیت ہوگی، آپ میری یہ بات یاد رکھ لیں، انسان کی ایک کیا کیفیت ہوگی، اگر آپ کسی کے ساتھ بھلا کرو گے نا تو وہ آپ کو کہیں بھی نظر آئے گا نا، وہ اس کی جو ہے نا آپ کی بھلائی اس میں نظر آئے گی، کہیں ملے گی نا سب سے پہلے وہ نظر آئے گا، یار وہ اسلام بھی ہے جو میں فلاں جگہ پر مصیبت میں تھا، اس نے آ کر میری جو ہے نا مصیبت دور کی تھی، یار یہ وہ بندہ ہے،
یہ وہ دیکھے گا. اتنے بڑے آپ کی شخصیت کو نہیں دیکھا, وہ آپ کی اس نیکی کو دیکھے گا. اگر آپ نے اس زبان کے ذریعے سے کسی کو کیا تکلیف دی ہوگی نا, تو وہ کہیں پر بھی دیکھے گا. آپ کے ہزاروں جو ہے نا وہ جو اتنے اچھے سلوک ہے وہ کہیں نہیں دیکھے گا. دیکھے گا تو کیا دیکھے گا, وہ آپ کی جو زبان کے ذریعے سے آپ نے اس کو پہنچائی تھی نا تھوڑی سی اذیت, وہ دیکھے گا. یار یہ تو وہ ہے جس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا تھا. انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان دیکھتا کس کو ہے, کہ جو اس نے اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا نا وہ اس کو دیکھتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ہر معاملے میں, اور انسان کے پاس اگر دو چیز آ جائے نا, دو چیز, صرف دو چیز, اگر انسان کے پاس دو چیز آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر وہ انسان جو ہے نا اس دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ صبر کا دامن تھامے. اللہ تو صبر کیا ہے کہ شریعت, جو شریعت نے حکم دیا ہے اس پر جو ہے نا عمل کرنا, یہ صبر ہے. صبر کر لے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر, وہ ہے نا جے میرا رب میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھا نو چلے وچ پاواں. اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہے, صبر کرے تو انسان جو ہے نا اس دنیا میں اس دنیا میں کامیاب ہے. دوسرا کیا ہے, دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اگر وہ بندہ سامنے والے نے کوئی جو ہے نا وہ کیا ہے, حالانکہ اس نے یعنی خراب کام کیا ہے, میں اس سے بدلہ لے بھی سکتا ہوں, یار تو نے یہ غلط کیا, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں یار چلو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں نے تجھے معاف کیا. کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں نے تجھے معاف کیا. تو یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اے بندے اس سے تو نے جو ہے نا اس کی غلطی ہے لیکن پھر بھی تو اس کو معاف کر رہا ہے, اے بندے اگر اس سے تیری عزت میں اگر کمی آ گئی نا, یہ عزت کل بروز قیامت مجھ محمد سے لے لینا. بتاؤ, اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں نہیں ہے. دراصل ہم جو ہے نا صبر ہم نے کبھی کیا نہیں ہے, اور معافی کے لیے ہم نے کبھی دوسروں کو معاف کیا نہیں ہے. اگر تھوڑا سا آ گئے نا, ہر کوئی جو ہے نا آج کل کے دور میں وہ ایک چنگاری جب اڑتی ہے نا تو ساری چنگاریاں جب اڑتی ہے تو شعلہ نکلتا ہے. ہم میں دراصل صبر کی قوت نہیں ہے, معافی کی طاقت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے کر دیا کہ لوگ اگر ہمیں تھوڑا سا لوگ اگر اینٹ مارے تو ہم پتھر مار کے دکھاتے کہ ہم آگے. تو یہ اپنے اوپر جو ہے نا صبر کی قوت لے کے آئے, صبر کی, اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر رضامندی پر راضی رہیں اور معاف کرنا سیکھیں. آج ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو ہے نا صرف جمعے والے دن اور عید والے دن بھی کیا رسمی طور پر صرف ایک دوسرے کو گلے لگا کر چلے جاتے ہیں, لیکن کیا وہ جو دلوں میں بغض اور جو ہے نا غیبتیں ہوتی ہیں وہ رکھ کر گلے میں وہ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ سالوں سال جو دلوں میں بغض رہتا ہے نا وہ ہم نے آج تک نہیں نکالا. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی. حدیث مبارک میں تو یہ آیا کہ انسان کا جو ہے نا 3 دن سے زیادہ کسی کا اختلاف ہی زیادہ نہیں ہے. ہم وہ سنتے ہیں نا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا, یہ کیا, وہ ہر سال ہم یہی سنتے ہیں واقعہ, لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا اپنے اوپر صبر کو حاوی کرو اور معاف کرنا سیکھو. لیکن ہم نے کیا کیا, وہ دلوں میں سالوں سال بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے. آج تک اگر بھائی ہے تو بھائی سے رکھ کر بیٹھا ہوا ہے, اگر گھر والے تو گھر والوں سے صرف رسمی طور پر بھائی عید مبارک اگر غلطی سلطی ہو گئی تو معاف کر لینا, صرف رسمی طور پر بول کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ دل میں جو بغض بگاڑ ہے نا وہ ابھی تک ہمارے گئے نہیں ہے. تو اپنے دل سے جو ہے نا یہ بغض بگاڑ یہ نکالیں. اللہ تبارک, یہ کسی صوفیہ نے فرمایا